محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں خطابات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما بزرگ عالم دین محترم جناب حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون حمدت اللہ حمدا لا فناء حمدت اللہ حمدا لا فناء وحد الحمد لا يعلم سواه سلام علی خیر الانام وسیدی سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین ومحمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر ہاشمی مکرمی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی صلی اللہ علیہ وسلم
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، استقلال اختیار کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافو، اگر تم نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، تو اب تمہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے اللہ تخافو، کسی بات سے، کسی دشمن سے، کسی کے دھمکی دینے سے، کسی نقصان سے ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو غم بھی نہیں کرنا، پھر کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون، پھر تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ محبت میں مصیبت ہے، یہ قدرت کی حقیقت ہے، محبت میں مصیبت ہے، یہ قدرت کی حقیقت ہے، جہاں پانی برستا ہے وہاں بجلی بھی گرتی ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا، سکے نعرے لگا دینا، سکے دعوے کرنا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ محترم دوستو، بھائیو اور علماء کرام، نعت خوان حضرات، منتظمین جلسہ، ملک اورنگزیب صاحب، ملک اعجاز صاحب اور انہاں دے تمام رفقاء اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور میرے ابھردے ہوئے خطیب حضرات اور میریاں ماما، پیڑاں، بیٹیاں، بچیاں، میں تواڈے سامنے اللہ پاک دی کلام پاک دے وچوں ایک مقام تلاوت کیتا ہے۔ الحمدللہ اے عظیم الشان کانفرنس میرے واسطے، میری جماعت دے علماء واسطے اور تمام قائدین اور کارکن جو کہ علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی سربراہی دی اندر کام کر رہے نے، سب واسطے قابل فخر بات ہے، اللہ دا احسان ہے کہ ایک کانفرنس مولانا حافظ محمد شریف صاحب، مولانا محمد صادق صاحب جو کہ
کتب کثیرہ دے مصنف نے اور ہر عالم دین انہوں تو واقف ہے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، اور اسی ہی طریقے دے نال اس شہر دے اور علاقے دے وزیر آباد دے سودرے دے کندہ کندہ میں نام لما میری جماعت دے تمام محدثین، مفسرین، مقررین، مصنفین، ایک کانفرنس ہونا سارے دی یادگار ہے اور انہاں دا صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک کہ کانفرنس جاری رہے گی، جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں نو بھی مالی طور تے یا کسی بھی رنگ وچ اس کانفرنس دے نال دلچسپی رکھنے والے انشاءاللہ ایک کانفرنس انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے اور قیامت والے دن انہاں واسطے ساڑھے سارے واسطے انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو اور دے وچ سامعین آن والے اور بیان کرنے والے، انہوں جاری کرنے والے، انہوں شروع کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو قیامت دیاں دیواراں تک اللہ پاک قائم رکھے۔ اچھا ایک بات میں تھوڑی گستاخی کرنا چاہنا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، میرے تو پہلے مولانا نے بڑا زور لگایا، لیکن نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، چلو تسی انا للہ ہی پڑھ چھڑو، کچھ تو منہ چو بولو۔ اتنے بڑے مجمع دی آواز جڑی ہو تو پورے سیالکوٹ وچ گونجنی چاہیے دی ہے۔ میں تو ان تقریر تاں آگا شروع کرنی ہے کہ تہاڈی آواز آئے اور کم از کم اے چوک جڑا ہے نا دے وچ گونج پیدا ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ۔ ہوں تسی آندے ہو گے بھی سٹیج تو آواز نہیں آئی، وہ ہولی ہولی ذرا ادب نال بول دینے، لیکن یہ ہے کہ میرے قائدین یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک دا نام آئے تے پھر وہ بولن نہ۔ وہ دوستو جی اسی درود نہیں پڑھنا تے پھر پڑھنا کنے میں؟ ساڑھے تے ہے ہی دو نے، لوکاں دے تا پوجن واسطے بھی تھوک دے صاحب نال، جیوں دے بھی تے موئے بھی، لیکن ساڑھے تے ہے ہی دو نے، پوجن واسطے بھی ایک تے پچھن واسطے بھی۔ بولو یہ تساں کو اور رکھیا تے نہ بولو، پچھن واسطے بھی ایک۔ اس واسطے دوستو اسی عبادت کرنی ہے تے اس اللہ دی ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اسی کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نبی دا نام آوے تے گج کے کی کہنا ہے؟ محمد۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کیوں نہ اسی درود پڑھیے؟ میں تو انہوں یہ کہہ رہا سا کہ ساڑھے تے ہے ہی دو، پوجن واسطے بھی ایک تے پچھن واسطے بھی ایک۔ پوجن واسطے تو میں تو انہوں دس دیتا ہے تے پچھن واسطے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی۔ اللہ دا قرآن سنا کے اور جہاد کر کے اور بے شمار قربانیاں دے کے، گالاں کھا کے قوم دے کولوں، مجنون اخوا کے، ساحر اخوا کے، حاضا ابن کبشہ یکلم من السماء، رنگا رنگ دے تانے سن کے، اپنیاں بیٹیاں نو طلاقاں دعا کے، وطن تو بے وطن ہو کے، میرے دو تو اپنے کئی عزیز و اقارب تے اپنے پروانے نہ شہید کروا کے، تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے کی کیتا؟
کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم درہم برہم، شرک کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، جڑی بات میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا وہ ہے کانفرنس کرنا بہت بڑا ثواب ہے، وہ دے اتے مال خرچ کرنا، قربانی دینا بہت بڑا اجر ہے، اور تقریرہ کرنا بہت بڑا اجر ہے، سننا بہت بڑا اجر ہے، لیکن سب تو وڈی بات جڑی ہے سنان والیاں واسطے بھی سنن والیاں واسطے بھی کہ اس بات دے اتے قائم رہنا۔ اے ہے میرا مضمون جڑا میں چند منٹ بیان کرنا چاہنا، اس بات دے اتے قائم رہنا، ڈٹ جانا، پکے رہنا، اور اے استقامت اور استقلال اختیار کرنا، اور عزم بالجزم دا مظاہرہ کرنا۔ میرے دوستو، اے تمام انبیاء دی مشترکہ سنت ہے۔ علماء کرام موجود نے میرے دوستو، کسی بھی نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، کسی بھی پیغمبر دی زندگی دے حالات پڑھ کے دیکھو، اگر میں سارے بیان کروں گا تو پھر تو وقت ہی بہت لگے گا، میں صرف ایک دو اشارے کرنا چاہنا کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پہلے کسی بھی نبی دی، میں صرف ایک نبی دی مثال دے دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے دوستو اور بزرگوں، اپنے باپ نو واز کر دینے۔ جن بھائیوں کی موٹر سائیکلیں پنڈال کے سامنے کھڑی ہیں یا اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں سٹینڈ پر کھڑی کر لیں، پولیس آئی ہے، اگر وہ تمہاری گاڑیاں اٹھا کر لے گئے تو پھر انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگی۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت ابراہیم، سب کہہ دیو علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو واز کر دینے، فرمایا ابتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ قرآن ایسی فصیح بلیغ کتاب ہے کہ ہر گل چوں ہر لفظ چوں کئی سبق حاصل ہوندے نے۔ یہ تو تانوں سارا نو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ کافر سی، مشرک سی، بت فروش بھی سی، بت پرست بھی سی، بت گر بھی سی۔ بات سمجھ آئیے، بت گر بھی سی یعنی بت بناوندا بھی سی اور بت ویچدا بھی سی تے بتاں دی کمائی کھاندا بھی سی۔ میرے دوستو اور بزرگو،
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੁੱਤ ਫਰੋਸ਼ ਵੀ, ਬੁੱਤ ਗਰ ਵੀ, ਬੁੱਤ ਫਰੋਸ਼ ਵੀ, ਬੁੱਤ ਗਰ ਵੀ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोकां नूं वाज़ करो, लेकिन फरमाया बड़े अच्छे अंदाज दे नाल, बड़ी मिठी जुबान दे नाल। फरमाया कि वही दफा बिल्लती है या आसन, अगर कोई बंदा तेरे नाल ज़्यादती भी करे ते तां भी अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने जवाब देना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबते, ऐ मेरे अब्बा जी। जिहड़ी बात ने इशारा कीता है कि बावजूद इस गल दे कि बाप जिहड़ा है वो मुशरक है, काफर है, लेकिन बड़े अदब दे नाल बाप दा अदबो एहतराम भी मलहूज़े खातर रखे। या अबते, ऐ मेरे अब्बा जी, लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। ऐ मेरे अब्बा जी, मैं तुहानू एक वाज करना चाहना। तुसी उत्थों एक पत्थर चुक के लियाउंदे हो जिंदे उत्ते बांदर पेशाब करदे ने, जंगली जानवर उहदे ते पखाना करदे ने। तुसी वो पत्थर चुक के लियाउंदे हो, आपे ही फिर उहनू धोंदे हो, आपे ही फिर उहनू कढ़दे हो, ते जिसले वो बुत तैयार हो जांदा है ते फिर उहनू अपने सामने रख लैंदे हो। हालांकि धोता भी तुसां आप, बात समझना, धोता भी तुसां आप और फिर उस तो बाद घड़िया भी आप। ते जिसले बुत तैयार हो गया ते फिर उन्होंने अपने सामने रख के ते बड़े अदब दे नाल सजदे पै गए। ते कई कहंदे तुसी फिर आपे ओदा अदब करन लग पए। इमदाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन, अज बंदाए गम आजाद कुन, या फलाने बुत। बोली इको ही है, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अंदाज अपना अपना है। हर कौम ने जिन्हों ने शिरक किया है गल उन्हें इहो ही कही है। किसी ने फारसी च कह दी, किसी ने पंजाबी च कह दी, किसी ने उर्दू च कह दी, किसी ने पश्तो च कह दी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस वास्ते सानू अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करनी चाहिए और जिवें नबी पाक ने हुक्म दिता है उहदे मुताबिक अमल करना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह दे नबी दे हुक्म की ताबेदारी ना की जाएगी और फिर उहदे उत्ते इस्तिकामत और इस्तिकलाल दा मुजाहरा ना किया जाएगा, अल्लाह दी कसमें असी मुसलमान बन सकते। बाबा जी ने कहा है ना, अब्दस तारा आली शाना, यानी बाबा जी कल्ले बैठे ने ते अपने आप नू वाज कर रहे ने। मैं तो फैसलाबादों आके ते तुहानू वाज कर रहे हैं ना, ते दूर जाके वाज करना बड़ा सौखा काम है, लेकिन सौहरियां नू वाज करना, कुड़मां नू वाज करना, जवाइयां नू वाज करना, अपने बाप नू वाज करना, ये सौखा काम है। क्योंकि साडा तजर्बा है पूरे पंजाब के अंदर अलहमदुलिल्लाह 40 साल हो गए मैनू अल्लाह पाक दे दीन की खिदमत करदे हाँ, जिन्नी अल्लाह ने मैनू तौफीक दी। ते सानू कई लोग पहला मिल के कहते ने, मौलाना जरा आ मसला बयान कर रहा जे, बई तू ये मसला क्यों कहना भी बयान कर दे। ओ जी मेरा जवाई जिहड़ा है ना, वो मतलब है कि उहदे विच गलती पाई जाती है, तो तुसी जरा कोई रगड़ा दे दिया जे ताकि उन्होंने समझ आ जाए। मैं कहा जवाई तेरा है तो रगड़ा मैं दिया, हाँ जी, बाप तेरा है तो बात मैं करा।
یا علماء کرام جڑے نے وہ واز کرن، تو کیوں نہیں اپنے باپ نو واز کردا؟ تو کیوں نہیں اپنے داماد نو واز کردا؟ تو کیوں نہیں اپنے سہریاں نو واز کردا؟ تو کیوں نہیں اپنے کڑماں نو واز کردا؟ مولویاں نو کہن گے تسی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی نو نہیں کیا، انہوں نے اپنے مشرک باپ نو آپ واز کیتا ہے۔ اور میرے دوستو اور بزرگو، گال بھی پہلا سب تو پہلا انہیں ہی کڈی ہے، سب تو پہلا گال بھی انہیں ہی کڈی ہے۔ یا ابتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی، آپ ہی تسی پتھر چک کے لے آنے ہو تے آپ ہی دھوندے ہو تے مڑ کے آپ ہی وہ دے سامنے سجدے پہ جاندے ہو۔ مالا یغنی عنک شیئا، جڑا نہ پین جوگا، نہ پیان جوگا، نہ کھان جوگا، نہ کھوان جوگا۔ فرمایا جڑا تواڈے کسے بھی کم نہیں آ سکدا، او دے سامنے سجدے پیندے ہو۔ اے میرے ابا جان، میں تہاڈی خدمت کرنا وا، اللہ پاک نے مینوں او علم دیتا ہے جڑا تہاڈے کول کوئی نہیں۔ ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے۔ اینڈ تے جا کے ہویا کی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہن لگا مینوں تو وہابی لگنا ہے۔ آج کل دی بولی میں کہنا کیوں کہ آج بھی جڑا اللہ دی توحید بیان کرے انہوں یہ ہوئی کیا جاندہ ہے۔ تو ادھوں انہیں بھی یہ ہوئی گل کہی، انہیں کیا کہ تو میں نے یہ ہو جی واز کرنا، اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبوداں تو میرا منہ موڑنا چاہنا ہے اور میں منع کرنا چاہنا ہے کہ میں انہاں دی پوجا نہ کراں تے میں انہاں دی عبادت تے پرستش نہ کراں، انہاں نو داتا نہ کواں، انہاں نو مشکل کشا نہ کواں، انہاں نو حاجت روا نہ کواں۔ اراغبن انت آلہتی یا ابراہیم، یہ تو بہت فرمایا کہ بہت زبردستی کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں اور میرے نال زیادتی کر رہے ہیں۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ جے تو ہون میں نو یہ واز کیتا تے میں مار مار کے پتھر تینوں رجم کر دیاں گا، تے یا میں تینوں دیسن کالا دے دیاں گا، میں تینوں اپنی جائیداد چو آگ کر دیاں گا، میں تینوں گھروں باہر کٹ دیاں گا۔ میرے دوستو اور بزرگو، مولانا شیخو پوری سب کہتے ہو رحمت اللہ علیہ، اس مقام تے ایک بات کیا کر دے سن کہ تسی اپنے پتر نو کروں کٹ کے وکھاؤ۔ ہاں اگر تہاڈا پتر تہاڈی تابعداری نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، اگر تہاڈا بیٹا جڑا ہے او تہاڈا گستاخ ہے، اللہ رسول دا بھی نافرمان ہے، تے تسی انہوں کہندے چل نگل کروں باہر، نہ تیرا میری فیکٹری وچ کوئی حصہ ہے، نہ میری جائیداد وچ کوئی حصہ ہے۔ تو پتہ پتر نے کی کرنا ہے، انہیں اتھے ڈب چوں ہی کڑ لینا ہو، انہیں کہنا بابا جی تسی تو کھا انڈا بیٹھے ہو، ہے جی بتیری عیش کر لئیے، تے ہن مینوں باہر کڈن ڈے ہو، تے تسی مینوں چھڈو ہاں، تسی چلو ہاں ہوراں دے کول اور انہوں نے نال جا کے کھیلو ملو۔ میرے دوستو اور بزرگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو واز کیتا، باپ نے گھروں باہر کٹ دیتا، تے جان لگیا باپ نو بیٹا کی کہندا ہے؟ بیٹا کہندا ہے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جی صدا سلامت رہو، ہسدے وسدے رہو، تے میں جا رہا ہاں، تے میں انہیں وے میں تہاڈی کوئی مخالفت نہیں کراں گا، جتھے بھی جاواں گا تہاڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردا ہی رہواں گا۔ میرے دوستو اور بزرگو، ایک بات اور صرف میں معذرت نال سٹیج سیکٹری دے کولوں معذرت دے نال ایک بات تہاڈے سامنے، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کرام، اگر میں سارے صحابہ بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک بات صرف تاری خدمت عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹرے جا رہے نے تے آپ نو آواز آئی. کی آواز آئی؟ احد 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 احد. حضور علیہ السلام نے توجہ کی تھی کہ رات دا ہنیرا ہے، ایک کون آواز کر رہا ہے؟ اے آواز تا امیہ بن خلف دی حویلی وچوں آ رہی ہے جڑا کہ کافران دا سردار ہے، لیکن بولی جڑی بولی جا رہی ہے او بولی ہے جڑی میں لوکانوں سکھانا ہاں. آپ قریب گئے تے ویکھیا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار پہ رہی ہے. او بڑے ظالمانہ انداز دے نال میرے دوستو حضرت بلال نو مار رہا ہے. تے حضرت بلال اے نہیں کہندے ہائے یا کوئی اور ایسا لفظ نہیں، فرمایا احد 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 احد. مولانا نے ترجمہ کیتا ہے کہ حضرت بلال نے کیا پوج پوج بت ساری زندگی لنگا لئی، پوج پوج بت ساری زندگی لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی. و شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا اے کرما سرور احمد سردار دا نام محمد والا کالجے نٹھار دا. میرے دوستو اور بزرگوں، چونکہ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، ورنہ میں حضرت خبیب دی استقامت بیان کردہ، ابو بکر صدیق دی استقامت بیان کردہ، حضرت حمزہ دی استقامت بیان کردہ، بدر والیاں دی استقامت بیان کردہ، احد والیاں دی استقامت بیان کردہ، میرے دوستو صلح حدیبیہ والیاں دی استقامت بیان کردہ، اور جنگ خندق والیاں دی استقامت بیان کردہ. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ مینوں اور توانوں اپنے مسلک دے ہوتے اور کتاب و سنت دے ہوتے اللہ دے دین دے ہوتے پکیاں رہن دی ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تے انہوں برداشت کر کے اپنے مسلک دا چنڈا لہران دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.